بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ای فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس 7 کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 9 جو ہے ڈسکس کریں گے۔ اس میں آپ کے پاس اردو کا چیپٹر ہے 4 اور اس میں آپ کے پاس نظم ہے نعت۔ جی، اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں نظم نعت کی۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، آپ کی ذات و صفات کا، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ محبوب داور، محبوب پیارا، داور اللہ تعالیٰ کو کہا ہے۔ سرور عالم، سرور بادشاہ، عالم دنیا، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، ملائک ملک کی جمع یعنی فرشتے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانا تھا، اسی لیے یہ دنیا اور یہ کائنات تخلیق کی گئی، اور اسی لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ ہی کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانا تھا، اسی لیے تمام دنیا تخلیق کی گئی اور تمام انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا گیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی وجہ سے ہی تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، چکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ ساجد سجدہ کرنے والا، شیدا فدا قربان، مسجود حقیقی، مسجود کا میں نے میننگ بتایا آپ کو پہلے بھی، مسجود کا مطلب ہے جس کو سجدہ کیا جائے، حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ، عبد بندے، درگاہ بارگاہ، معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا، ان کو بتایا کہ ان کا خالق و مالک ایک اللہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی گمراہ قوم کو جو گناہوں اور پستیوں میں گھری ہوئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے پر راضی کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق پہنچائیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سچائی کا اور حق کا راستہ دکھایا، جس کی بنا پر لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے۔ حق پرست یعنی جن کو حقوق حاصل نہیں تھے، جو حقوق رکھتے تھے، باطل کفر جھوٹ، غرق موجہ شرمندگی کے سمندر میں ڈبو دینا یا غرق کر دینا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ جو برائیوں اور گناہوں میں گرفتار تھا اور لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کے حقوق نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ اور کفر کا خاتمہ کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، اور کفر اور شرک کو اور جھوٹ کو شرمندگی کے سمندر میں غرق کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان کے جائز حقوق دلوائے، ان کو بتایا کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے عرب کا معاشرہ جو ہے وہ تمام برائیوں سے پاک ہو گیا، کفر اور شرک اور جھوٹ جو ہے وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے۔ گدا فقیر،
غریب لوگ شہنشاہی یعنی بادشاہی، غرور نسل یعنی جن لوگوں کو اپنے نسل پر اپنی ذات پر غرور تھا، افسون باطل یعنی اس کو بالکل ختم کر دینا، جھوٹ قرار دینا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جو ہے وہ برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت، کوئی برتری نہیں ماں سوا تقویٰ کے۔ اور رنگ، نسل، ذات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، کوئی بھی برتری نہیں رکھتا رنگ و نسل اور ذات کی بنیاد پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے سے رنگ و نسل، ذات پات، حاکم و محکوم، ان تمام کے جو فرق تھے ان کو ختم کر دیا اپنی تعلیمات کے ذریعے۔ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ صرف زمین پر ہوتا ہے بلکہ آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ شاعر کہتے ہیں کہ فرشتے اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور مؤذن جو 5 وقت اذان دیتا ہے، ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے، اس کی اذانوں میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ غرض کہ اس دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتی رہتی ہے۔ وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارہ، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ معجزہ ایسا کام جو اللہ کی مدد کے تحت کیا جائے، جس میں انسان کی اپنی سمجھ بوجھ یا اپنی مرضی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ نظم ہستی زندگی کے اصول، زندگی گزارنے کے حصول۔ جو بے یاروں کا یارہ، بے یاروں مطلب جو بے یاروں مددگار ہوں، جن کا کوئی نہ ہو، جو اکیلے ہوں۔ یارہ دوست، ساتھی، ساتھ۔ بے سہاروں کا مطلب بھی ہے بے یاروں مددگار، جن کا کوئی سہارا نہ ہو، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کا سہارا۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کے تمام نظام کو سنوار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا۔ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو دیا کہ وہی خالق و مالک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اور وہی جو ہے جو ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہی ہمارا سہارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے یاروں کے یار تھے اور بے مددگاروں کے مددگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اللہ کی تعلیمات سے سنوارا، اور عرب کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک بہترین مثال بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے اندر سے تمام برائیوں کو ختم کر دیا، اور ان کی زندگی بہت بہترین زندگی ہو گئی۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ ثنا خواں تعریف کرنے والا، ایمان یقین۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف قرآن پاک بیان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور اسی بات پر میرا ایمان ہے اور یہی میرا ایمان ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم اتارا،
قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اور یہی میرا ایمان ہے، یہی میرا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود آپ کا ثنا خواں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کی تعریف بیان کرتا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو نظم نعت کی ریڈنگ اور اس کے ہر شعر کی تشریح بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو ہر شعر کی تشریح کر کے سنائی جائے۔ اب آتے ہیں آپ کے ہوم ورک اسائنمنٹ کی طرف۔ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 9 ہے، جس میں آپ کے پاس اردو کا چیپٹر ہے 4، جس میں آپ کے پاس ہے نظم نعت۔ اب آپ کے اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں، جس میں آپ کو 6 ٹاسک دیے گئے ہیں۔ آپ نے کس طرح ان ٹاسک کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ ٹاسک نمبر 1، نظم نعت کی ریڈنگ کریں، کتاب کا صفحہ نمبر 4۔ نمبر 2، ٹاسک نمبر 2، نظم نعت کے الفاظ معنی تحریر کریں۔ ٹاسک نمبر 3، نظم نعت کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ٹاسک نمبر 4، نظم نعت کے اشعار کی تشریحات تحریر کریں۔ ٹاسک نمبر 5، نظم نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ ٹاسک نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں: ملائک، معبود، باطل، ثنا خواں، سرور عالم۔ ٹاسک نمبر 1، پہلے دن کا کام، نظم نعت کی ریڈنگ کریں، کتاب کا صفحہ نمبر 4۔ ریڈنگ ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے بھی ریڈنگ کرنی ہے بہت اچھے تلفظ کے ساتھ۔ ٹاسک نمبر 2، دوسرے دن کا کام، نظم نعت کے الفاظ معنی تحریر کریں۔ آپ کے سامنے الفاظ معنی تحریر کر دیے گئے ہیں، آپ نے بالکل اسی طریقے کے مطابق کالم بنا کر اپنی کاپیز میں بہت اچھی لکھائی میں تحریر کرنے ہیں۔ ٹاسک نمبر 3، نظم نعت کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ہر سوال کا رائٹ آپشن جو ہے وہ انڈر لائن کر دیا گیا ہے اور ہر سوال کے 3 آپشنز دیے گئے ہیں۔ ٹاسک نمبر 4، چوتھے دن کا کام، نظم نعت کے اشعار کی تشریحات بما حوالہ شاعر کریں۔ شعر نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب داور، سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ حوالہ شاعر ہے، یہ شعر ہمارے نصاب میں شامل نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر حفیظ جلندری ہیں۔ پہلے شعر کی تشریح آپ کے سامنے تحریر کر دی گئی ہے، آپ نے بالکل اسی طریقے سے اپنی کاپیز میں تحریر کرنی ہے۔ شعر نمبر 2، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجۂ شرمندگی جس نے۔ شعر نمبر 2 کا حوالہ اور اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے تحریر کر دی گئی ہے۔ شعر نمبر 3، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ شعر نمبر 3 کا بھی حوالہ اور تشریح آپ کے سامنے ہے، آپ نے بالکل اسی طریقے سے اپنی کاپیز میں تحریر کرنا ہے۔ ٹاسک نمبر 5، پانچویں دن کا کام، نظم نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ ٹاسک نمبر 6، چھٹے دن کا کام، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں: قابل، غرور، ذکر، مؤذن، معجزے اور سنوارا۔ جملہ ہے اس کا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے عرب کے لوگوں کی زندگی کو سنوارا۔ ایک جملہ ہم نے بنا دیا ہے، باقی 5 جملے جو ہیں وہ آپ نے خود سے بنانے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا اسائنمنٹ، امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔